جب تک دہان زخم نہ پیدا کرے کوئی، مشکل کہ تجھ سے راہ سخن وا کرے کوئی۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ آج پہلے غالب کی غزل کی تشریح کر لیتے ہیں، پھر اسی زمین میں علامہ اقبال کی غزل کی تشریح آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ لیکن ویڈیو کی طرف باقاعدہ بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے التماس کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔ شکریہ۔ تو حسب وعدہ جو ہے میں اس غزل کی تشریح آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جو نئے ناظرین ہیں ان کے لیے تھوڑا سا پس منظر بتا دیتا ہوں کہ میں نے اس سے پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں سوال رکھا تھا کہ کیا اقبال بڑا شاعر ہے یا کہ غالب، اور میں نے ایک ہی زمین میں دونوں عظیم شعراء کی جو ہیں غزلیں آپ کے سامنے پیش کی، ایک ہی زمین میں۔ چنانچہ کچھ ناظرین نے یہ اصرار کیا کہ آپ پھر ان کی جو ہے تشریح بھی ہمیں بیان کر کے دکھا دیں تاکہ ان کو سمجھنا ذرا مزید آسان ہو جائے۔ چنانچہ اسی کو پورا کرتے ہوئے حسب فرمائش میں اب ان دونوں غزلوں کی جو تشریح ہے وہ آپ کے سامنے لے کر حاضر ہو رہا ہوں۔ تو پہلے غالب کی تشریح۔ غالب کی غزل کا مسئلہ ہے شعر نمبر 1۔ یہ آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر شعر نمبر جو ہیں وہ ڈسپلے ہو رہے ہیں، تو آپ بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے نمبر سن کر جو ہے آپ شعر پر جا سکتے ہیں اور شعر کو اپنے آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں۔ تو شعر نمبر 1۔ جب تک دہان زخم نہ پیدا کرے کوئی، مشکل کہ تجھ سے راہ سخن وا کرے کوئی۔ غالب کہتا ہے کہ عام منہ جو ہے جس سے ہم گفتگو کرتے ہیں، اس منہ میں وہ تاثیر کہاں سے آئی کہ وہ محبوب کے ساتھ جو ہے وہ راہ سخن جو ہے وہ واہ ہو جائے، یعنی کھل جائے۔ بلکہ اس مقصد کے لیے تو دہان زخم یعنی زخم جیسا منہ، یعنی کہ درد بھرا لہجہ، درد بھری آواز، مطلب یہ ہے اس کا۔ جس طرح سے زخم جو ہے وہ درد دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، رستا ہے، تو منہ ایسا ہو جس میں سے گفتگو ایسی ہو، ایسی پرتاثیر گفتگو ہو، ایسی غمناک قسم کی گفتگو ہو جو محبوب پر جو ہے وہ اثر انداز ہو، تب جا کے جو ہے وہ کہیں محبوب کے ساتھ جو ہے وہ راہ سخن واہ ہو سکتی ہے، یعنی محبوب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ کھل سکتا ہے۔ راہ سخن واہ ہونا، گفتگو کا سلسلہ چلنے کا۔ اس کے بعد شعر نمبر 2۔ عالم غبار وحشت مجنوں ہے سر بسر، کب تک خیال طرۂ لیلا کرے کوئی۔ غالب کہتا ہے کہ یہ کائنات جو ہے، یہ دنیا جو ہے، یہ تو سراسر غبار و وحشت مجنوں ہے۔ یہ عالم سب کا سب غبار، نیز یہ کہ وحشت مجنوں ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی تکالیف سے بھرپور ہے، مشکلات سے بھرپور ہے، تو کب تک خیال طرۂ لیلا کرے کوئی۔ تو ایسے ماحول کے اندر لیلا کی زلف، طرہ کہتے ہیں بندھے ہوئے بال، یعنی جو اوپر ابھرے ہوئے ہوں، جس کو ہم پنجابی میں جوڑا کہتے ہیں۔ تو غالب کہتا ہے کہ کب تک جو ہے وہ لیلا کے خیال کے اندر کوئی شخص جو ہے مستغرق رہ سکتا ہے، جبکہ یہاں حالات تو یہ ہیں کہ ہر طرف مجنوں جیسی وحشت ہی وحشت ہے۔ اس کے بعد شعر نمبر 3۔ افسردگی نہیں طرب انشاء التفات، افسردگی نہیں طرب انشاء التفات، ہاں درد بن کے دل میں مگر جا کرے کوئی۔ غالب کہتا ہے کہ افسردگی جو ہے اس سے کام نہیں بنے گا، اس سے یہ نہیں ہو سکتا کہ محبوب جو ہے وہ اپنا التفات کر کے جو ہے وہ تمہیں خوشی جو ہے وہ بخش دے۔ طرب انشاء یعنی خوشی پیدا کرنے والا، التفات یعنی ایسا التفات جو کہ آپ کی طبیعت کو مسرور کر دے۔ تو افسردگی جو ہے اس کا سبب نہیں بن سکتی، ہاں درد بن کے دل میں مگر جا کرے کوئی۔ ہاں کوئی درد بن کے جو ہے وہ محبوب کے دل میں جگہ کر لے، یعنی محبوب جو ہے وہ ظاہری احوال سے متاثر ہونے والا نہیں ہے، جب تک کہ آپ جو ہے اس کے دل کے اندر جگہ جو ہے نہ کریں، تب کہیں جا کر وہ آپ کو اپنے وصال سے متمتع کر سکتا ہے۔ اس کے بعد شعر نمبر 4۔ رونے سے اے ندیم ملامت نہ کر مجھے، آخر کبھی تو عقدۂ دل وا کرے کوئی۔ تو غالب کو اس کے دوست نے جو ہے وہ رونے سے منع کیا۔ ندیم کہتے ہیں دوست، احباب، کہ کیا تو یہ ہر وقت جو ہے روتا رہتا ہے، ملامت کی۔ تو غالب نے کہا آخر کبھی تو عقدۂ دل وا کرے کوئی، کہ اے میرے دوست مجھے رونے سے تو نہ روک، آخر کبھی تو عقدۂ دل وا کرے کوئی۔ عقدۂ دل کی گرہ، دل کا رنج وا کرنا، کھولنا، یعنی دل کی گرہ کو کھولنا، یعنی انسان کم از کم رو کر تو اپنے دل کا بوجھ جو ہے وہ ہلکا کر لے۔ تو اے میرے دوست مجھے رونے سے تو کم منع نہ کر، اگر میری آرزوئیں جو ہے برابر نہیں آ سکتی۔ اس کے بعد شعر نمبر 5۔ چاکے جگر سے جب رہے پرسش نوا ہوئی، کیا فائدہ کہ جیب کو رسوا کرے کوئی۔ غالب کہتا ہے کہ جب جگر چاک کر کے دکھا دیا
تو اس سے بھی رہے پرسش، یعنی کہ محبوب کے ساتھ کوئی پرسش احوال کا راستہ جو ہے نہ کھلا، یعنی جگر چاہ کر کے دکھا دیا محبوب کو، اس کے باوجود محبوب نے جو ہے وہ کوئی التفات نہ کیا۔ کیا فائدہ کہ جیب کو رسوا کرے کوئی، جیب کہتے ہیں غریبان کو، تو اب غریبان کو چاک کر کے دکھانے کا جو ہے وہ کیا فائدہ ہے، اس سے تو سوائے اس کے کہ غریبان کی رسوائی ہی ہوگی، کیونکہ جب جگر چاک کر کے دکھا دیا اس پر کوئی التفات نہیں حاصل ہوا، تو غریبان چاک کر کے کون سا خاک التفات محبوب کا جو حاصل ہو جائے گا، سوائے اس کے کہ غریبان کی رسوائی ہوگی۔ اس کے بعد شعر نمبر 6، لختے جگر سے ہے رگے ہر خار شاخ گل، لختے جگر سے ہے رگے ہر خار شاخ گل، تا چند باغبانی صحرا کرے گئی۔ علی کہتا ہے کہ میں آنسو بہا رہا ہوں، رو رہا ہوں، رو بھی کیسے رہا ہوں کہ میرے جگر کے ٹکڑے جو ہیں وہ آنکھوں سے جو ہے وہ نکل کر باہر آ رہے ہیں، اور وہ خون ہو کر جو ہے زمین پر گر رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے، رگے ہر خار شاخ گل ہو رہی ہے، یعنی کانٹوں کو جو ہے وہ پانی کی بجائے لہو مل رہا ہے، جس سے وہ کانٹے جو ہیں وہ نشو و نما پا رہے ہیں، اور وہ جو ہے وہ شاخ گل کی طرح جو ہے وہ لہکنے لگے ہیں۔ لیکن تا چند باغبانی صحرا کرے کوئی، تا چند کب تک، یعنی کب تک کوئی اس طرح کی صحرا کی باغبانی کر سکتا ہے، یعنی کب تک اس طرح سے جنگل میں اور صحرا میں بیٹھ کر جو ہے وہ خون کے آنسو رو سکتا ہے۔ تو اس طرح سے غالب نے اس میں ایک گناہ اپنی مایوسی کا جو ہے وہ اظہار کیا ہے۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے شعر نمبر 7، ناکام یہ نگاہ ہے برقِ نظارہ سوز، ناکام یہ نگاہ ہے برقِ نظارہ سوز، تو وہ نہیں کہ تجھ کو تماشا کرے کوئی۔ پہلے لفظ ناکام کو سمجھ لیں، کام کہتے ہیں اصل میں مقصد کو، اور یاب کہتے ہیں پانے والا، جیسے کامیاب یعنی اپنے مقصد کو پانے والا، یہیں سے جو ہے وہ ناکامی ہے، یعنی اپنے مقصد میں ناکام ہونے والا، اپنے مقصد کو نہ پانے والا۔ تو غالب کہتا ہے کہ ناکام یہ نگاہ ہے برقِ نظارہ سوز، کہ وہ برق جو کہ نظارہ سوز ہے، وہ دراصل میری نگاہ جو ہے اس کو پانے میں کامیاب نہیں ہو پا رہی، میری نگاہ جو ہے اس برق تک نہیں پہنچ پا رہی۔ تو وہ نہیں کہ تجھ کو تماشا کرے کوئی، اے میرے محبوب تو وہ نہیں ہے کہ تجھ کو جو ہے کوئی دیکھ لے۔ اب اس میں اگر حقیقت میں محبوب یعنی اللہ جل شانہ کی ذات مراد لی جائے تو ظاہر ہے اس کو کوئی نظارہ نہیں کر سکتا، اور اگر مجازی محبوب مراد لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ تیری چمک دمک اتنی ہے کہ تیری طرف آنکھ اٹھائے نہیں اٹھتی۔ اس کے بعد شعر نمبر 8، ہر سنگ و خشت ہے صدف گوہر شکست، نقصان ہی جنوں سے جو سودا کرے کوئی۔ علی کہتا ہے کہ اگر جنوں ہو گیا، مجنوں ہو گئے اور جنگل میں نکل گئے اور لوگ جو ہے وہ پتھر مارنے لگے تو کوئی بات نہیں، اس سے فائدہ ہی فائدہ ہے، کیوں ہر سنگ و خشت ہے صدف گوہر شکست، کہ جو بھی پتھر پڑ رہا ہے دراصل وہ ایک ایسا صدف جو ہے میرے حق میں ثابت ہو رہا ہے جس کے اندر شکستگی کا موتی ہے، یعنی میرا بدن جو ہے وہ زخموں سے چور شور ہو کر شکستہ سے شکستہ تر ہوتا چلا جا رہا ہے، اور یہی عاشق کا جو ہے مقصود ہوتا ہے، لہذا نقصان ہی جنوں سے جو سودا کرے کوئی۔ اس کے بعد شعر نمبر 9، سربر ہوئی نہ وعدہ صبر آزما سے، کہ میری عمر جو ہے وعدہ صبر آزما سے ہی ابھی تک نہیں نکل پائی، ابھی تک تو میں جو ہے وعدہ صبر آزما ہی میں جو ہے وہ اپنی زندگی بسر کیے جا رہا ہوں، فرصت کہاں کہ تیری تمنا کرے کوئی، یعنی پہلے مجھے یہ حکم دیا گیا ہے بارگاہ محبوب سے کہ ابھی آپ صبر کریں، تو بھئی اگر صبر کی منزل نکلے گی تو تب کہیں جا کر جو ہے وہ تمنا وصال کی اجازت ملے گی، تو ابھی تو میں پہلی منزل میں ہوں، لہٰذا دوسری منزل یعنی تمنا وصال کی منزل جو ہے وہ کب آئے، لہٰذا اس میں بھی غالب نے اپنی ایک طرح سے مایوسی اور اپنی مجبوری کا اظہار کیا ہے۔ اس کے بعد شعر نمبر 10 ہے، وحشت طبیعت ایجاد یاس خیز، طبیعت ایجاد اس کو سمجھیں کہ ایجاد کرنے والی طبیعت، یعنی نئے سے نیا کوئی مضمون نکالنے کی تمنا رکھنے والی طبیعت، اس پہ جو وحشت ہوتی ہے، بلکہ کہتا ہے کہ وہ یاس خیز ہے، اس سے بڑی مایوسی ہوتی ہے، کیونکہ انسان چاہتا ہے کہ نئے سے نیا مضمون نکالے، نئے سے نیا نقطہ جو ہے وہ ایجاد کرے، جب وہ حاصل نہیں ہوتا تو پھر ایک عجب قسم کی جو ہے وہ مایوسی ہوتی ہے۔ لیکن غالب کہتا ہے کہ یہ درد وہ نہیں کہ نہ پیدا کرے کوئی، ہر شاعر چاہتا یہی ہے کہ میں کیوں نئے سے نیا مضمون نکالوں۔ دراصل اس شعر میں غالب نے جو ہے وہ اپنی تعلیق کا اظہار کیا ہے کہ چاہتے تو بڑے شعراء ہیں کہ ہم نئے سے نیا مضمون نکالیں، غالب کی طرح نقطہ آفرینی کریں، لیکن یہ بہت مشکل منزل ہے، یہ بہت مشکل طریقے سے یہ منزل جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے، خواہش اگرچہ سبھی شعراء یہ رکھتے ہیں اور کرتے ہیں۔ اس کے بعد شعر نمبر 11، بیکار یہ جنوں کو ہے سر پیٹنے کا شور، جب ہاتھ ٹوٹ جائیں تو پھر کیا کرے کوئی، ان جنوں کے اندر اب اس حد تک بیکار ہو چکے ہیں، اب اور کوئی کام نہیں رہ گیا سوائے اس کے کہ اب نہ سر پیٹتے رہتے ہیں۔ جب ہاتھ ٹوٹ جائیں تو پھر کیا کرے کوئی، جب ہاتھ یعنی بیکار ہو جائیں، اصل میں سارے شعر کا جو مرکز ہے وہ یہی لفظ ہے، جب ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ یہاں لفظ جو ہے اپنے حقیقی معنی میں مراد نہیں ہے، بلکہ مراد یہ مجازی معنوں میں ہے، یعنی جب انسان بیکار ہو جائے تو پھر کیا کرے کوئی، تو پھر اور کیا کرے۔ لیکن اس میں لطف یہ ہے کہ ادھر سے ہاتھ سے جو ہے غالب کہہ رہا ہے کہ جب ٹوٹ جائیں، ادھر سے کہہ رہا ہے پہلے مصرے میں کہ سر پیٹنے کا شکر، یعنی ہاتھ نہیں ہے لیکن پھر بھی سر پیٹے چلا جا رہا ہے، تو اس کے اندر جو ہے ایک بڑا لطف ہے۔ اس کے بعد آخری شعر ہے،
حسن فروغ شمع سخن دور ہے اسد. غالب کہتا ہے کہ شمع سخن جو ہے اس کی روشنی جو ہے وہ اچھی لگے. حسن فروغ شمع سخن یعنی شمع سخن کی جو روشنی ہے وہ آنکھوں کو بھائے اچھی لگے، یعنی شعر اچھا نکلے. دور ہے اسد، یہ بڑی منزل مشکل سے ملی ہے، یعنی اچھا شعر کہنا بڑا مشکل مرحلہ ہے، بڑی مشکل منزل ہے. ہاں پہلے دل گستاختہ پیدا کرے گا. گستاختہ کہتے ہیں پگھلا ہوا، یعنی ہاں پہلے جو ہے ایک پگھلا ہوا دل اپنے سینے میں کہیں سے لائے. یعنی جب تک کسی شاعر کا دل جو ہے وہ پگھلا ہوا نہیں ہوگا، اس کے دل کے اندر درد نہیں ہوگا، اس وقت تک اس کے اشعار میں بھی جو ہے وہ درد نہیں پیدا ہو سکتا. اس وقت تک اس کے اشعار کی جو شمع ہے وہ روشن جو ہے وہ نظر نہیں آ سکتی. تو آج میں نے مرزا غالب کی اس غزل کی مختصر طریقے کے ساتھ اجمالاً جو ہے وہ تشریح آپ کے سامنے کی ہے، اور اب اسی ضمیر میں علامہ اقبال کی غزل کی بھی تشریح آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. اس وقت تک دعاؤں کی درخواست کے ہمراہ آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.